اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء آیت نمبر 19 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل نہیں ہے حلال لکم تمہارے لیے ان ترثوا کہ تم وارث بن جاؤ النساء عورتوں کے کرہن زبردستی۔ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی۔ ولا اور نہ تعدلوہن انہیں روکے رکھو لتذہبوا کہ لے لو ببعدی کچھ ما آتیتموہن جو تم نے انہیں دیا، الا مگر یہ کہ این یاتینا کہ مرتکب ہوں بفاحشۃ بے حیائی کی مبینۃ کھلی، اور نہ انہیں روکے رکھو کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ واپس لے لو مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ وعاشروہن بالمعروف اور ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق گزارا کرو یا گزران کرو۔ فَإِن پھر اگر کرہتموہن وہ ناپسند ہوں، فعسیٰ تو ممکن ہے ان تکرہو کہ تم کو ناپسند ہو شیئن ایک چیز یجعل اللہ اور رکھے اللہ فیہ اس میں خیرا کثیرا بھلائی بہت زیادہ۔ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو عین ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ رکھے اس میں بہت بھلائی۔ جی، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث مت بنو۔ اس جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس صورت میں سارا خطاب ہی مردوں سے ہے کہ تم نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ پہلے عورتوں کے مسائل، ان کے احکام بیان کیے، پھر درمیان میں بتایا کہ پہلے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر بیچ میں حکم ہوا کہ اتنا بھی انہیں کھلی ڈھیل نہ دینا کہ وہ بدکاریاں کرنے لگیں، اگر وہ بدکاری کریں تو انہیں سزا دو۔ پھر اب دوبارہ واپس اسی بات پہ آگے کہ اب عورتوں کے زبردستی وارث نہ بننا، یعنی عورتوں کی پھر احکامات ان کو بتائے جا رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا ایسے تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کا جو وارث ہوتا تھا، اس بندے کا جو اس کی مطلب جائیداد وغیرہ کا وارث ہوتا تھا، وہ اس کی بیوی پر کپڑا ڈال دیتا تھا، اور یہ اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ وہ اب اس کی بیوی کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اس عورت سے نکاح کرتا، مطلب اسے اگر وہ خوبصورت لگتی یا اسے پسند ہوتی تو اس کے ساتھ نکاح کرتا، اگر اسے پسند نہ ہوتی تو اس کے ساتھ نکاح نہ کرتا، یعنی بدصورت ہوتی تو، لیکن اس کو روکے رکھتا، آگے کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کرنے دیتا یہاں تک کہ وہ عورت مر جاتی تو اس کا وارث بن جاتا۔ تو اس بات سے اللہ اس ٹائم پہ یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایسے کرنے سے منع فرمایا کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن جانا۔ زبردستی وارث بننا کسی بھی شخص کے لیے، عورت کا زبردستی وارث بننا ناجائز اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہ اس کے حق مہر کا وارث نہ بنے یا اس کی وراثت کا وارث نہ بنے یا اس سے زبردستی نکاح بھی نہ کرے، یہ ساری باتیں اس میں آ گئی۔ اب دوسری بات ہو رہی ہے کہ انہیں نہ روکے رکھو کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ واپس لے لو، کہ اس ٹائم پہ ایسے بھی کرتے تھے کہ عورتوں کو زبردستی روک لیتے تھے آگے نکاح کرنے سے، اور اگر کوئی مرد کسی عورت، کسی شریف عورت کے ساتھ یا کسی اچھی عورت کے ساتھ نکاح کرتا اور پھر اس کو ڈیورس دیتا تو اس شرط پہ دیتا کہ تم اب آگے اس بندے سے نکاح کرو گی جس سے میں چاہوں گا، جو میری پسند کا ہوگا، اور تم حق مہر مجھے واپس کرو گی اور پھر میں تمہیں اپنی مرضی کے بندے کے ساتھ نکاح کرنے دوں گا۔ اس ظلم سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسے نہ کرو اور انہیں نہ روکے رکھو، اس وجہ سے کہ انہیں ان سے اپنا دیا ہوا کچھ مال واپس لے لو۔ یا ایسے بھی کیا کرتے تھے کہ عورت کوئی زبردستی مطلب شادی ہو جاتی تھی اور اس عورت کے ساتھ اس کو صحبت کرنا پسند نہیں ہوتا تھا اور اسے وہ جان بوجھ کر تنگ کرتا تھا کہ یہ مجھ سے خود بخود ہی پیسہ اپنا مہر واپس کر کے تو مجھ سے جان چھڑا لے، تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ انہیں اس لیے نہ روکے رکھو کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ مال واپس لے لو۔ جب کوئی بیوہ عورت کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو تم اس کو اس سے منع نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت کے وارث
اس کو اپنی مرضی سے کسی جگہ نکاح نہیں کرنے دیتے تھے تاکہ ان کی گرفت سے آزاد ہو کر وہ اپنے مہر کا مطالبہ نہ کرے، یا وہ اس عورت کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ اپنے مہر کی رقم ورثاء کو دے کر اپنی خلاصی نہ کرائے، یا پھر وہ عورت ورثاء کی قید میں ہی مر جاتی اور وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مہر کی رقم پر قبضہ کر لیتے اور جو بھی اس کی جائیداد باہر ہوتی اس پر بھی قبضہ کر لیتے۔ اس ٹائم پہ یہ حکم یہ آیات نازل ہوئی اور منع کیا گیا کہ ایسے مت کرو۔ لیکن ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ کھلی بے حیائی سے مراد پہلی مراد تو یہ ہے کہ زنا، لیکن یہ کہ اگر وہ زنا کریں تو تم ان سے جو کچھ بھی تم انہیں دے چکے ہو نکاح کے بعد وہ تم ان سے واپس لے سکتے ہو۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی شوہر کی بیوی جو ہے وہ زنا کرتی تھی تو وہ اس سے جو کچھ اس نے دیا ہوتا تھا مہر وغیرہ وہ سب واپس لے لیتا تھا اور اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن کیونکہ بعد میں احکامات والی آیات نازل ہو گئیں تو جس میں جو کنواری اگر زنا کرے گی تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ زنا کرے گی یا کرے گا تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، تو یہ حکم اس حساب سے منسوخ ہو گیا۔ دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس بے حیائی کھلی بے حیائی سے مراد جو ہے وہ شوہر سے بغض رکھنا اور اس کی نافرمانی کرنا ہے۔ اگر عورت ایسا کرے تو شوہر اس کو مہر میں دی ہوئی رقم واپس لے سکتا ہے۔ نافرمانی سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اور اصل میں جو بیوی پر لازم ہے نا وہ صرف صحبت ہی ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس پر زور دیا کہ مرد جب بھی تمہیں بلائے صحبت کے لیے تو عورت اس سے منع نہ کرے۔ باقی کام جو ہیں وہ مطلب عورت پہ کہیں اس طرح سے لازم نہیں کیا گیا جس طرح صحبت لازم کی گئی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے ان عورتوں کو اپنے عقد میں اللہ کی امانت سے لیا ہے اور اللہ کی اجازت سے تم نے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اور تمہارے ان پر حقوق ہیں اور تم پر ان کے حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں۔ جب وہ یہ کر لیں تو دستور کے مطابق ان کا طعام اور پوشاک تم پر لازم ہے۔ بالکل اسی طرح کی روایت جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے، یہ بھی جو میں نے سنائی تھی یہ حضرت جابر سے تھی۔ اگر وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں گی تو پھر دیا ہوا مال واپس لے سکتے ہو، اور ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق گزر بسر کرو، یعنی جو جن کے ساتھ تم نکاح کرو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا تم پر لازم ہے، یعنی ان کو بھی ویسا ہی کھلاؤ جیسا تم خود کھاتے ہو، ان کو بھی ویسا ہی لباس پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہترین سلوک کرو، نرمی سے بات کرو، سختی نہ کرو۔ یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائیں عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ پھر این میں ہے کہ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو عین ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی تمہارے لیے بہت بھلائی رکھتے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں رہنا جو ہے وہ اچھا نہ لگ رہا ہو، تمہیں وہ عورت پسند نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اسی عورت میں سے تمہیں ایسی نیک اور حسین و جمیل اولاد عطا فرما دے، نیک سیرت بچے ہوں جو بڑھاپے میں تمہارا سہارا بھی بنے اور ان کی نیکیاں تمہاری بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی بن جائیں، یعنی وہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اسی عورت میں سے جس کو تم پسند نہیں کر رہے اسی میں سے تمہیں نیک اولاد اور خیر کثیر عطا فرما دے۔ یہاں خیر کثیر سے مراد نیک اور صالح اولاد ہے۔ اگلی آیت میں ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو استبدال بدل لینا زوجین ایک بیوی کو مکانہ جگہ زوجین دوسری بیوی کے، وآتیتم اور تم نے دیا ہے احداہن ان میں سے ایک کو قنطارا خزانہ، فلا تأخذوا تو نہ واپس لو منہ اس سے شیئا کچھ بھی، اور اگر تم بدلنا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی اور تم نے ان میں سے کسی کو خزانہ دیا ہو تو اس سے کچھ واپس نہ لو۔ اتخذونہ کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر
و اسم مبینہ اور کھلا گناہ سے یا کھلا گناہ کر کے، کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر اور صریح گناہ سے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور تم وہ کیسے واپس لوگے، وقد اور البتہ افضا پہنچ چکا بعدکم الی بعد تم میں سے ایک دوسرے تک، وَأَخَذْنَا اور انہوں نے لیا منکم تم سے میثاقا غلیظا عہد پختہ، اور وہ تم کیسے واپس لوگے، البتہ تم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ چکا یعنی صحبت کر چکا، اور انہوں نے تم سے پختہ عہد بھی لیا ہے۔ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جائز اور ان کو مطلب ان کے ساتھ انہیں اچھا کھلاؤ پلاؤ اچھا پہناؤ، لیکن اس کے بعد اگر وہ تمہیں پسند نہیں آ رہی اور تم ایک کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنا چاہ رہے ہو، اگر کوئی عورت ناپسند ہو اور اس کی جگہ پہ دوسری عورت کو لانا چاہ رہے ہو، تو پھر تم انہیں جتنا بھی خزانہ یا جو کچھ بھی انہیں عطا کر چکے ہو اس میں سے واپس نہ لو۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی عورت ناپسند ہو اور اس کے علاوہ دوسری عورت پسند ہو اور تم یہ ارادہ کرو کہ تم اپنی عورت کو طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کر لو، تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ متعلقہ عورت کو جو مہر دیا تھا اس کو واپس لے لو، خواہ وہ ڈھیروں مال کیوں نہ ہو۔ کیا تم اس عورت پر کوئی تہمت یا بہتان باندھ کر اس کو مال واپس لے لو گے، اور تمہارے لیے اس عورت سے مال لینا کس طرح جائز ہوگا، حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ عمل ازدواج کر کے جسمانی قرب حاصل کر چکے ہو، اور تم اس عورت سے مہر پر عقد نکاح کر چکے ہو جس پر مسلمان گواہ ہو چکے ہیں، اور اللہ بھی ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی تم جو ہو عورتوں کو مہر جو کچھ دے چکے ہو وہ تم واپس نہ لو، مہر کیونکہ دیا ہی تم نے اس لیے تھا کہ تم اس عورت کو اپنے لیے حلال کرو، ٹھیک ہے۔ اب جب تم نے مہر دے کر عورت کو حلال کیا اور اس مہر کے بدلے تم اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن تمہارا قائم ہو چکا ہے، تو اب یہ تمہارے لیے کیسے جائز ہے کہ تم اس پر کوئی بہتان لگا کر، کوئی تہمت لگا کر یا اس کو تنگ کر کر تو تم اس سے یہ واپس لے لو مہر اور اس کو چھوڑ دو۔ جو اس بات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسے نہیں کرنا۔ اس میں قنطار کا لفظ آیا، قنطار سے مراد جو ہے وہ ڈھیروں سامان ہے، ڈھیروں مطلب لا تعداد ایک خزانہ، کیونکہ مہر کے متعلق ہے کہ کوئی مہر جو ہے وہ اسلام میں مہر مقرر نہیں ہے، شرعی مہر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جتنا مرضی ہر کسی پر مہر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، کوئی جتنا مرضی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، کم سے کم بھی اور زیادہ سے زیادہ بھی، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے جس کا سب سے آسان مہر ہو۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے کہ عورت کی سعادت یہ ہے کہ اس کا مہر ساہل ہو یعنی آسان ہو، ایسی عورت پسند کی گئی ہے جس کا مہر جو ہے وہ آسان ہو، کم ہو مہر۔ ولا تنکحوا اور نہ نکاح کرو ما نکاح جس سے نکاح کیا آباؤکم تمہارے باپ نے، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما قد سلف جو گزر چکا، انہو بے شک وہ کانا تھا فاحشتاً بے حیائی و مقتا اور غضب کی بات، وساء سبیلا اور برا راستہ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کی بات تھی اور برا راستہ تھا۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں ہے کہ ابو قیس بن اسلط جب فوت ہوئے وہ انصار کے لوگوں میں سے تھے، آپ کے بیٹے نے ان کی بیوی کو نکاح کی دعوت دی، تو عورت نے کہا کہ میں تو تمہیں بیٹا شمار کرتی ہوں جبکہ تو اپنی قوم کا نیک آدمی ہے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گی اور آپ سے رائے لوں گی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ابو قیس فوت ہو گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کلمہ خیر ارشاد فرمائے۔ اس نے عرض کی کہ اس کے بیٹے قیس نے مجھے نکاح کی دعوت دی ہے جبکہ وہ اپنی قوم کا نیک آدمی ہے، اور لیکن میں اسے بیٹا شمار کرتی ہوں، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا اپنے گھر لوٹ جاؤ، تو یہ اس ٹائم پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تمہاری یہ وہ عورتیں حلال نہیں ہیں جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں۔ اچھا، اس میں فقہا کے مطابق جو ہے
اگر کسی کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ کسی مرد نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد اس کو خلوت صحیحہ مل گئی، خلوت صحیحہ مطلب کہ نکاح کرنے کے بعد رخصتی ہو گئی، رخصتی ہو کر وہ ایک کمرے میں جمع ہو گئے، دروازہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے، اب انہوں نے چاہے فزیکل ریلیشن قائم کیا، صحبت کی، مباشرت کی یا نہیں کی، ان پر یہ حرمت ثابت ہوگی، مطلب اب وہ عورت اس مرد کے بیٹے کے لیے حلال نہیں رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر حرمت ثابت ہوگی۔ اسی طرح جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر کا قول تھا، کچھ اس طرح کے الفاظ تھے کہ اگر دو میاں بیوی اکٹھے ہو گئے اور پردے ڈال دیے گئے تو اس عورت پر مہر اور عدت واجب ہوگی اور وہ اس مرد کی وارث بھی ہوگی۔ تو جب اس پر مہر اور عدت واجب ہو گئی تو اور خلوت صحیحہ مل گئی تو چاہے جمع ہوا ہو، چاہے یعنی جمع مطلب کہ فزیکل ریلیشن ہوا ہو یا نہ لیا ہوا ہو، فقہا کے مطابق، جمہور کے مطابق وہ اب اس کی بیوی ہی شمار کی جائے گی، ٹھیک ہے، تو جب وہ باپ کی بیوی ہو گئی تو پھر اب بیٹے کے لیے وہ حلال نہیں رہی۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم باپ کی بیوی کے ساتھ یعنی ستیلی ماں کے ساتھ نکاح کرو گے تو یہ بڑی بے حیائی اور غضب کی بات ہے اور یہ برا راستہ ہے، غلط طریقہ ہے، لیکن جو پہلے گزر چکا اگر پہلے ذرا ایسے ہوتا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ جی، حرمت علیکم اور حرام کی گئی تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور بھتیجیاں، و بنات الاختی اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اور تمہاری مائیں، اللاتی جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں من الرضاعتی دودھ شریک، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، و امہات نسائکم اور مائیں تمہاری عورتوں کی یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، و ربائبکم اللاتی اور تمہاری بیٹیاں جو فی حجورکم تمہاری پرورش میں ہیں، من النساء تمہاری ان بیویوں سے، اللاتی جن سے تم نے صحبت کی، بہنہ جن سے، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے صحبت کی، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا پھر اگر نہ تم نے کی ہو، دخل تم صحبت، بہنہ ان سے، فلا جناح تو پس نہیں ہے گناہ، علیکم تم پر، پس اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو کچھ گناہ نہیں تم پر، وحلائل اور بیویاں، ابنائکم ابنائکم اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، الذین جو من سے، اصلابکم تمہاری پشت سے ہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں، وَأَن اور یہ کہ تجمعو تم جمع کرو، بین الاختین دو بہنوں کو، الا ما قد سلف مگر جو پہلے گزر چکا، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفور الرحیم بخشنے والا مہربان۔ اور تم پر تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں، یہ ساری عورتیں جو ہیں وہ حرام ہیں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں ساری محرمات نکاح کا ذکر ہو گیا۔ محرمات نکاح جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں جو نسب سے ثابت ہوں یعنی ولادت سے ثابت ہوں،
ان کو محرمات نسب کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد محرمات رضاعت، پھر اس کے بعد محرمات مساہرت یعنی نکاح سے حرام ہونے والی عورتیں۔ محرمات نسب، یہ سب سے پہلے آیت میں جن عورتوں کا ذکر کیا گیا وہ محرمات نسب ہیں، یعنی ولادت کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں۔ وہ 7 طرح کی عورتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی کہ تم پر حرام کی گئیں۔ تمہاری مائیں، نمبر 1 مائیں، پھر نمبر 2 بیٹیاں، نمبر 3 بہنیں، نمبر 4 پھپھیاں، نمبر 5 خالائیں، نمبر 6 بھتیجیاں، نمبر 7 بھانجیاں۔ یہ 7 عورتیں ولادت یا نسب کی وجہ سے حرام ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کو محرمات نسب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوا کہ تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ رضاعت جو ہے، رضائی ماں اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا دودھ کوئی دوسرا بچہ، اس کی اپنی اولاد کے علاوہ کسی دوسری عورت کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں بن جاتی ہے، لیکن اس کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ وہ بچہ، اس بچے کی عمر جو ہے وہ 2.5 سال سے کم ہو۔ 2.5 سال یا 2.5 سال سے کم اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اب وہ عورت اس کی رضائی ماں بن گئی، اور جس مرد کی وجہ سے اس عورت کو دودھ اترا وہ اس کا رضائی باپ بن گیا۔ رضاعت کی وجہ سے بالکل وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ بالکل یہی 7 عورتیں رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گی۔ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، یعنی جنہوں نے تمہارے ساتھ مل کر دودھ پیا ہو، وہ بھی، تو ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے ہے کہ اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے صحبت کی ہے۔ یہاں سے حرمت مساہرت یعنی نکاح کی وجہ سے حرام ہونے والے رشتے یا نکاح کی وجہ سے حرام ہونے والی عورتیں مرد وغیرہ، وہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلی جیسے ہی کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اس کے ساتھ صحبت کر لی تو اب اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی، اس آیت میں وہ 2 عورتوں کا ذکر کر دیا گیا کہ عورت، تمہاری عورتوں کی مائیں بھی اور تمہاری عورتوں کی بیٹیاں بھی، یہ دونوں تم پر حرام ہوگی، لیکن ساتھ شرط کیا رکھی گی کہ جن سے تم نے صحبت کی ہو۔ اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور نہ اسے خلوت صحیحہ ملی، نہ اس نے شہوت کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا، تو وہ عورت جو ہے اس کی ماں اور اس کی بیٹی کے ساتھ، اور اس نے اس عورت کو مطلب نکاح کر کے خلوت صحیحہ بھی نہیں ملی، رخصتی بھی نہیں ہوئی، اس نے شہوت کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور ایسے ہی اس کو طلاق دے دی، صرف نکاح کیا تھا، ٹھیک ہے، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کی بیٹی کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ یہ مرد نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی، اس کو خلوت صحیحہ مل گئی، چاہے صحبت ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ خلوت صحیحہ کو صحبت ہی شمار کیا جاتا ہے، اور یا اس نے صحبت کر لی، اس کو خلوت صحیحہ مل گئی، یا اس نے شہوت کے ساتھ اس کو چھو لیا، یا اس نے زنا کر لیا اس عورت کے ساتھ کسی بھی ساتھ، تو وہ اس عورت کی اب مائیں اور بیٹیاں اس مرد کے لیے حرام ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں حرمت ثابت ہونے کے لیے 4 شرائط کو یاد رکھنا ہے کہ پہلی شرط ہے کہ دخول، ٹھیک ہے، یعنی فزیکل ریلیشن، دوسرا مطلب نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی اور فزیکل ریلیشن ہو گیا، دوسرا ہے کہ نکاح ہوا، ان کو خلوت صحیحہ یعنی اکیلا اتنا ٹائم اکیلے بند کمرے میں اتنا ٹائم مل گیا کہ وہ فزیکل ریلیشن قائم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے قائم نہیں کیا، پھر بھی ان پر یہ ان کو صحبت کے زمرے میں ہی لیا جائے گا، جب مطلب فزیکل ریلیشن ہی مانا جائے گا۔ تیسرا کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لیا تو بھی اس عورت کی ماں اور بیٹی جو ہیں وہ اب اس پر حرام ہوگی۔ چوتھا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زنا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ساری فقہا نے صورتیں بتا دی، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف حلال طریقے سے بتایا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ تم نے نکاح کیا اور اس سے صحبت کر لی ہے
تو وہ اس عورت کی مائیں اور اس کی بیٹیاں تم پر اب حرام ہوگی. اب اس کی ماں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا, اس کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا, چاہے تم اس عورت کو طلاق دے دو اس کے بعد بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ حرمت مساہرت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ پرماننٹ حرام ہو جاتے ہیں, ابدی حرام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں ہوتا کہ نکاح کیا تو نکاح کے بعد اب اس عورت کو ڈیورس دے دی تو دوبارہ اس کی ماں کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو کچھ گناہ نہیں. اور اگر ایسے ہوا ہے کہ کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے, ٹھیک ہے, نکاح کرنے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی اور اس نے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی ہے, تو پھر اب وہ اس عورت کی ماں کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے, پھر حلال ہے. پھر نیکسٹ ہے کہ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں. جہاں پہ یہ جو لفظ استعمال ہوا نا کہ تمہاری پشت سے ہیں, اس سے بالکل صاف ظاہر ہو گیا کہ جو لے پالک بچے ہوتے ہیں یا اڈاپٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. جہاں پہ منع ہے صرف اپنے حقیقی سگے بیٹوں کی بیویاں, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو, یعنی اگر ایک بہن کے ساتھ نکاح کیا ہے تو اس اور بہن کی موجودگی میں دوسری بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ والی حرمت جو ہے وہ ابدی حرمت نہیں ہے, یہ والی حرمت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑے ٹائم کے لیے, اس ٹائم تک ہے جب تک وہ عورت, مطلب دو بہنیں ہیں, ایک بہن کے ساتھ آپ نکاح کیا تو اس نکاح جب تک وہ عورت اس مرد کے نکاح میں رہے گی, اب اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, وہ ٹیمپریری حرمت ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی اس عورت کو اس نے ڈیورس دی یا یہ عورت مر گئی, اب اس کی بہن کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے. جہاں دو بہنوں کا جمع کرنے کا حکم ہے, وہاں ساتھ میں ایک حدیث بھی میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی, جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں کو بھی جمع کرنے سے منع فرمایا, اسی طرح خالہ, بھانجی اور پھپھو اور بھتیجی کو بھی جمع کرنے سے منع فرما دیا کہ انہیں بھی نکاح میں جمع نہ کرو. اب نکاح سے جو حرام ہونے والے رشتے تھے وہ کون سے ہو گئے؟ پہلے کہ جس عورت کے ساتھ آپ نے نکاح کیا اس کی ماں اور اس کی بیٹی, یہ دونوں حرام ہو گئیں. پھر آگے تمہارے بیٹوں کی بیویاں, وہ بھی حرام ہو گئیں. پھر چوتھا پوائنٹ تھا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. جہاں پہ بیوی کی ماں کا ذکر آئے گا نا کہ بیوی کی ماں حرام ہے, اب ماں سے مراد اوپر تک سارے رشتے آ جائیں گے, ماں کی ماں, پھر آگے اس کی ماں, پھر اس کی ماں, وہ سارے حرام ہیں. پھر بیوی کی بیٹی جہاں پر آئے گا, وہاں پہ بیوی کی بیٹی کی آگے ساری اولاد حرام ہے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. بیٹے کی بیوی یعنی بہو, پھر اسی طرح پوتے کی بیوی, نواسے کی بیوی, ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ ہمارا ٹاپک آج کا کمپلیٹ ہوا. ایک اور سچ بات بتا دوں کہ اگر سسر نے, جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ سسر نے اگر بہو کو شہوت کے ساتھ چھو لیا تو بہو کا تعلق اب بیٹے کے ساتھ ختم ہو گیا اور سسر کے ساتھ جڑ گیا, یہ نکاح ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اس کی کچھ شرائط ہیں. اگر کسی بھی گھر میں ایسا معاملہ ہو جائے سسر اور بہو کے درمیان, بالکل اسی طرح ساس اور داماد کے درمیان, اگر ساس اور داماد نے بھی ایسا کچھ کیا یا سسر اور بہو نے کچھ کیا تو ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کا نکاح ختم ہو جائے گا. تو بہو کا نکاح بیٹے کے ساتھ ختم ہو کر باپ کے ساتھ, سسر کے ساتھ قائم ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے بیچ میں کچھ شرائط ہیں. اگر کسی کی فیملی میں کوئی ایسا معاملہ ہو یا ارد گرد کوئی معاملہ ہو تو ان کو فوراً مفتی, کسی اوتھینٹک مفتی سے یا کسی اچھا جو مانے ہوئے مفتی ہیں, جیسے مفتی اکمل, مفتی طارق مسعود وغیرہ ہیں, ان سے آپ رابطہ کریں اور ان سے یہ مسئلہ پوچھیں کہ کیا نکاح ختم ہوا یا نہیں ہوا. ان رشتوں میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. سسر کے ساتھ یا داماد جو ہے وہ ساس کے ساتھ زیادہ فرینک نہ ہو. یہاں پہ آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا.